آج کا موسم کتنا خوشگوار ہے، بدلی بدلی سا موسم ہے، ہلکی ہلکی پھوار بھی ہو رہی ہے، اور علماء سے سنا ہے کہ جنت کا موسم بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ یہاں سے جنت کی موسم کی تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن جیسا علماء سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ نہ دھوپ ہوگی جنت میں اور نہ ہی رات ہوگی، درمیان کا موسم ہوگا، جیسے فجر کے بعد کا ہوتا ہے یا پھر عصر کے بعد کا، ایسا موسم ہوگا، اور وہاں تو پرماننٹ ہی ایسا موسم ہوگا۔ لیکن آج ہم اس موسم کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ہم اس موسم کا بہت بے صبری سے، شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اس موسم تک پہنچنے کے لیے ہم نے اپریل اور مئی کی شدید ترین گرمی کا سامنا کیا ہوتا ہے، اور یہ ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں گزشتہ 3-4 دنوں سے کتنی گرمی ہے، اور اس کے بعد جا کے اب یہ موسم شروع ہوا ہے۔ تو ہمیں اچھے موسم کو دیکھنے کے لیے ایک گرمی والے موسم کا، یعنی شدت کی گرمی جو تڑپا دے انسان کو، ایسی گرمی کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کے اس کو خوشگوار موسم ملتا ہے۔ تو جنت کے خوشگوار موسم کو حاصل کرنے کے لیے قیامت یعنی حشر کے روز کی سخت گرمی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق۔ لیکن اگر اس دن بھی کوئی شخص اگر امان میں ہوگا تو وہ ہوگا جو نیک اعمال کرتا ہوگا، جو عمل صالح کرتا ہوگا، اور جو دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح طریقے سے پیروی کرتا ہوگا، تو وہی اس دن امان میں ہوگا، اور جو امان میں ہوگا پھر وہ جنت کے ایسے موسم کے مزے بھی لوٹے گا۔ تو ہم نے آج دنیا میں گرمی کے توڑ کے لیے تو اے سی لگا لیے، گھر میں پنکھے لگائے ہوئے ہیں، چلر لگائے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ کے اے سی ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی میں اے سی ہے، آپ آفس جا رہے ہیں، جہاں کام پہ جا رہے ہیں وہاں اے سی ہے، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں وہاں اے سی ہے، شادی ہال میں جا رہے ہیں وہاں اے سی ہے، ہر جگہ آپ کو اے سی مل رہا ہے۔ آپ نے اپنی سہولیات کے لیے، ہم سب نے اپنی سہولیات کے لیے کچھ نہ کچھ اس چیز کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس گرمی سے بچ سکیں۔ لیکن کیا ہم نے قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کیا ہے؟ کیا ہم نے قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں کہ ہم اس دن امن میں رہ سکیں، اس دن ہمیں اس گرمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیا ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں؟ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان دنیا کو بالکل چھوڑ دے اور بالکل ہی بس وہ لگ جائے کہ بس صرف مجھے نماز ہی پڑھنی ہے، صرف مجھے روزہ ہی رکھنا ہے، صرف مجھے بس یہی عمل کریں۔ نہیں، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے لیے کمانا، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کمانا، گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اس کے حصول کے چکر میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں بھول سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہو سکتے، بلکہ انسان کی جتنی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی سٹیپ پر کامیابی ہو، وہ اس کو تبھی حاصل ہوگی جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے گا۔ تو اگر ہم یہ بھول بیٹھیں کہ ہم قیامت کی اس گرمی سے بچ جائیں گے کوئی بھی اچھا عمل نہ کر کے، تو یہ ہماری یقیناً بھول ہی ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی اس گرمی کی توڑ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا انتظام کرنا پڑے گا، دنیا کو اچھے انداز سے گزارنا پڑے گا، دنیا کے اس امتحان میں اچھے انداز سے اپنی پریکٹس، اپنی ایگزام کی تیاری کرنی ہوگی، تاکہ جب ہم قیامت میں پہنچیں تو ہم سرخرو بھی رہیں، ہم اچھے بھی رہیں، ہم گرمی سے بچے بھی رہیں، اور ہم لواء الحمد کے سائے میں بھی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم میں رہیں، اور حضور کی شفاعت سے بھی ہم مستفید ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی اچھے طریقے سے اپنا کے اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔